ٹھیک ہے آپ نے ڈیوٹیز اسائن کر دی ہیں, اس کا ذرا پورا اسکیجول بھی بتا دیں. بہت سارے جو پوائنٹس ہیں جو ابہام ہیں دماغ میں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی جب ایک پوری ایک تفصیل سامنے آ جائے گی. اور افسوس کی بات تو یہ حافظ صاحب کہ میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ ہم بالکل 11th آور میں جا کر ڈیسیجنز لیتے ہیں اور انہیں چینج کر دیتے ہیں. ابھی یہ فیصلہ ہے, مینٹورز اناؤنس ہو گئے ہیں, چیمپئنز ٹرافی میں بھی خاصا وقت باقی, اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی وقت نہیں ہے. اب اس کا ایک پلان بنانے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں یہ تو بہت دیر پہلے ہونا چاہیے تھا. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے یہ تو بہت دیر سے معلوم ہے یہ ساری بات, اور ہونی ہے ٹھیک ہے, پاکستان میں ہو کہیں پر بھی ہونی ہے. اس کا پلان, اس کی ساری ڈیٹیلز یہ تو بہت دیر پہلے سے ساری بنی ہونی چاہیے, اور اگر ابھی تک نہیں بنی ہے تو پھر ایک اور سوالیہ نشان ہے. پھر آپ نے مینٹورس کس بیس پر بنا دی ہیں, اگر آپ نے اس کا پورا ٹائم ٹیبل پورا ایک اسکیجولڈ ہے وہ ڈیزائن نہیں کیا, تو دیکھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جو ٹاپ کرکٹرز ہیں نا ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے, یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ کی کرکٹ کا صرف ایک یہی مسئلہ ہے, آپ کا سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے چیزوں کو, یہ نہیں کرتا. آپ کے سسٹم میں خرابیاں ہیں. چلیں آپ نے مینٹورز کو لگا لیا, کیا یہ جو سیزن ڈیزائن ہوا ہے اس میں مینٹورز کی مشاورت ہے؟ آپ نے 25 لوگوں کو بلایا, 25-30 لوگوں کو یہاں پر لاہور میں, ان کے ساتھ میٹنگ کی, ملاقات کی, اور آپ نے کہا کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. کیا ان تجاویز پر عمل ہوا ہے؟ وقار یونس کو ایڈوائزر کرکٹ آپ لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تو بات کسی نے سنی نہیں اب تک کی. اگر ان کی بات سنی گئی ہوتی تو ان کو مینٹور لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو متصادم ہیں ایک دوسرے سے. کہنے کے حساب سے کچھ اور ہیں اس بورڈ میں, کرنے کے حساب سے کچھ اور ہیں. تو جو بہتر چیز ہے وہ جو آپ کو نظر آتی ہے, جیسے ابھی آج کچھ دیر میں وہ بات کریں گے, اپنے خیالات کا اظہار کریں گے پاکستان, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا حالات ہیں. تو پاکستان کے ایک نمایاں سیاستدان ہیں, جس طرح پلیئرز جو ہیں وہ لیگز میں کبھی کسی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں, کبھی کسی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں, کبھی کسی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں, انہوں نے بھی ایسی بہت سی سیاسی جماعتیں بدلی ہیں. وہ محترم نے کل یہ کہا ہے, محسن نقوی صاحب کو, فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا ویژن ہے, پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر یہ کہا ہے. تو وہ جس طریقے سے لیگ میں کھلاڑی تبدیل ہوتے ہیں, وہ انہوں نے سیاسی جماعتیں بدلی ہیں, تو گزارش ان سے یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویژن تو اس وقت کا تھا جب آپ حکومت میں تھے, اور اب آپ ہوا میں ہوتے تھے, ہوٹر والی گاڑیاں, ہٹو بچوں کے سائرن آپ کے آگے پیچھے ہوتے تھے. اور آپ نے 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ نے جو پاکستان کے کھیلوں کا ستیاناش کیا تھا, یہ اس ویژن کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں کرکٹ میں کھلاڑی نہیں مل رہے ہیں. اس میں محسن نقوی صاحب کا قصور نہیں ہے. دیکھیں ان کو تو آئے چند مہینے ہوئے ہیں, ہم ان کے فیصلوں پر تنقید کریں, اس سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آج پاکستان کے کرکٹ میں ہو رہا ہے نا, یہ ان کا اس میں قصور نہیں ہے, یہ آپ کے لگائے ہوئے آپ کے فیصلوں ہیں جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جو 6 ٹیموں کے اندر آپ نے یہ جو آپ نے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی نا, آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہیں. جو سسٹم میں نظام میں جو سفارش کو آپ نے فروغ دیا تھا, آپ کی حکومت میں جو فروغ ملا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, آج اس کا خمیازہ سب کے سب بھگت رہے ہیں. اس لیے یہ ویژن تو محسن نقوی کا نہیں ہے, یہ آپ کا اور آپ کے سربراہ کا ویژن تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملا ہے. اور اگر آپ کی وہ حکومت تھی جس میں آپ نے کروڑوں روپے آپ کی وزارت نے وزارت خزانہ کو واپس بھجوا دیا کہ ان کو پورے ملک میں کہیں پر کھیلوں پر خرچ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی کہ پاکستان میں کہاں پر کھیلوں پر پیسہ خرچ کیا جائے. جناب فواد صاحب کی جماعت حکومت میں تھی, ان کے ایک آئی پی سی منسٹری تھی, ان کی ایک وزارت تھی, ان پر ان کو کوئی اتحادی جماعت اس وزارت کو سنبھال رہی تھی, اور اس وزارت نے کوئی پتہ نہیں 300-400 کروڑ واپس حکومت کو دے دیے تھے کہ کہاں خرچ کیا جائے. آپ نے تو ساری کی ساری لوگوں کی ملازمتیں ختم کر دیں, محکموں کی جو ٹیمیں تھیں ان کو ختم کر دیا, ستیاناش کر دیا پاکستان کرکٹ کا, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ویژن ہے. حقیقی معنوں میں یہ محسن نقوی صاحب کا ویژن نہیں ہے, یہ آپ کا اور آپ کے باس کا ویژن تھا, اور جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, اور حافظ صاحب نے جس طرح سے اس بات کو پورٹرے کیا اور جس طرح سے اس بات کی وضاحت دی ہے, بہت زبردست انداز تھا, کیونکہ اس کے اوپر بات کرنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں, اور کرنٹ سچویشن پر, کرنٹ سینیریوز پر, اور کرنٹ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ویژن چلتا آ رہا ہے وہ بیسیکلی کہاں سے چلتا آ رہا ہے. وہ ویژن اب وزن بن گیا پاکستان کا, وزن, اور ایسا وزن بن گیا ہے جو کم ہونے کا بھی نام نہیں لے رہا. اس کے 2 نقطے کم کر دیں. ویسے ان کے جو بڑے صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ کہا ہے, انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ شاید ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے جس وجہ سے ان کو انٹیریئر منسٹر لگا دیا گیا, یا
ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا. تو بھائی اس حساب سے تو سب کی عرض یہ ہے جناب کہ ان کی بھی وہی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جس میں آپ کے سارے لوگ موجود ہیں, اور وہیں سے وزارتیں آپ نے بھی لوگوں کو دی تھی, وہیں سے وزارت محسن نقوی صاحب کو میں ملی ہے, اور وہیں سے کام سارے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن کوالیفائڈ لوگوں کو آپ نے 2018-19 میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں لگایا تھا, تباہی کی بنیاد وہ رکھ کر گئے ہیں. انہوں نے کیا ہے پاکستان کرکٹ کو تباہ. وہ 6 ٹیموں کے نظام نے وہ اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ تھی وہ بھی 6 ٹیموں کی کر دی, جونیئر کرکٹ بھی 6 ٹیموں کی کر دی. پتہ نہیں کیا ڈیلیبریٹلی شاید کرکٹ تباہ کرنے کے فیصلے کیے گئے. یہ تو وہ بتائیں گے خود. اب ان کے خیال میں اگر ان کے خیال میں یہ 6 ٹیموں کا نظام ٹھیک تھا تو پھر اس سے 3 سال کے بعد پاکستان کو ملا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو اس وقت اس 6 ٹیموں کے نظام کو اچھا کہہ رہے تھے, آج وہ 18 ٹیموں کے نظام کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں, وہ ساتھ میں چیمپئنز کپ کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں. اور اسی دور میں ایک صاحب جو ایک پنجاب, سینٹرل پنجاب کی ٹیم نہیں سنبھال پائے تھے, میں تو جناب آج وہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کے سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اور یہی وہ پاکستان کرکٹ کا المیہ ہے کہ آج ہم ان حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ہمارا بنیادی ڈھانچہ کہیں پر نظر آتا ہے, نہ ہمارا کرکٹ کا سٹرکچر کہیں پر نظر آتا ہے. سب چیزیں بالکل آپ کی الٹ پلٹ ہو گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری, اس سے پہلے 2018 سے پہلے بھی حالات خراب ہوں گے لیکن اتنے نہیں تھے. آپ کا سسٹم چل رہا تھا, اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. آپ نے ٹھیک کرنے کے چیز کو آپ نے چھیڑا, آپ نے فرسٹ کلاس کو چھیڑا, آپ نے T10 جیسی جو ہے وہ T20 کو آپ نے فروغ دیا, آپ نے اپنی طرف سے وہ جو آسٹریلیا نے کلچر یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آسٹریلیا سے باہر بھی کرکٹ ہوتی ہے, انگلینڈ میں بھی کرکٹ ہوتی ہے, نیوزی لینڈ میں بھی ہوتی ہے, ویسٹ انڈیز وہاں سے بھی لائے, آسٹریلیا کا سسٹم لائے, انگلینڈ کے بندے لائے. انگلینڈ کے بندے لائے, آسٹریلیا کی مٹی بھی لائے, وہ آ کے اس کو نافذ کریں. اور انہوں نے ایسا ستیاناش کیا ہے ملک کے کرکٹ کا کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیون پیٹرسن میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی انگلینڈ, مطلب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں بھائی پاکستانی کرکٹ کو کیا ہو گیا ہے, ایسے حالات تو کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہیں. ہو کیا گیا ہے یہ فواد صاحب کو بتانا چاہیے. اور یہ ان کے پتہ نہیں ابھی ان کے باس ہیں یا نہیں ہے, لیکن وہ انتظار میں تو ہوں گے کسی نہ کسی کو باس بنا لیں, لیکن ان کے باس تھے کسی ٹائم میں, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں ٹھیک ہے. 2018 میں پاکستان کی آپ رینکنگ دیکھ لیں, پاکستان کے کرکٹرز کی کارکردگی کا معیار دیکھ لیں, اور 2024 میں پاکستان کے کرکٹرز کی کارکردگی کا معیار دیکھ لیں, پاکستان کی عالمی درجہ بندی دیکھ لیں, انفرادی طور پر اجتماعی طور پر پاکستان ٹیم کی کارکردگی دیکھ لیں. اور یہ جو کل پاکستان ہارا بنگلہ دیش سے, اس سے یہ ان ناکامیوں کی داستان ہے کہ آپ گزشتہ 4 برس میں زمبابوے سے, آپ افغانستان سے, آپ آئرلینڈ سے, آپ USA سے ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب آپ نے بنگلہ دیش میں بھی, بنگلہ دیش کے خلاف بھی ہارے ہیں. یہ اس دور کی داستان ہے جس دور میں پاکستان میں انگلینڈ نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز ہرائی, آسٹریلیا نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز ہرائی. یہ جس ویژن کی بات کر رہے ہیں, یہ اس ویژن کا نتیجہ ہے کہ تیسرا چوتھا سال ہے پاکستان اپنے میدانوں پر کوئی ٹیسٹ میچ ہی نہیں کھیل رہا. اور اس سے پہلے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ ہو نہیں رہی تھی, اور جب ہوئی اس ویژن کے تحت ہوئی, جس ویژن کو پروپوگیٹ کیا گیا پاکستان میں کہ یہی پاکستان کے کرکٹ کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے, وہ حقیقی معنوں میں پہنچا گیا نانگا پربت کے اوپر کہ وہاں پر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس ویژن کے ذریعے پاکستان کے کرکٹ جو ہے نا آج اس سطح پر, اس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ آپ, میرا خیال ہے 3 برس 9 یا 10 ٹیسٹ میچ ہو گئے ہیں آپ کے اپنے میدانوں پر جہاں پر آپ ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائے ہیں. تو یہ اسی ویژن کا نتیجہ ہے جس کی آج یہ بات کر رہے ہیں. تو براہ کرم جو وزن آپ نے پہلے کھیل کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ اب آپ اس میں سیاست کو مت لائیں. ٹھیک ہے, نقوی صاحب اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں چھوڑ دیں, جو آپ نے کیا ہے آپ اس کا جواب دیں, آپ اس کا جواب دیں. جو نقوی صاحب کر رہے ہیں یا اس وقت کی انتظامیہ کر رہی ہے, اس کے لیے میڈیا ان کے اوپر بات کر رہا ہے. آپ وہ بتائیں کہ جو تباہی کی داستان آپ نے یہاں پر رقم کی تھی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا آپ کو شیشے میں سامنے کھڑے ہو کے شیشہ کہتا تو نہیں ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ٹھیک ہی کیا تھا. نہیں, وہ تو کوئی شیشہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا, شیشہ تو دیکھنے کی اگر یہ حالات ہو جائیں, پھر یہ ویڈیو دیکھ لیں. آج یہ بھی آئینہ ہی ہے. آج یہ جو ٹیم کا حال ہے حافظ صاحب, میں لٹرلی سمجھتی ہوں کہ نہ یہ ٹیم T20 کی ہے, نہ یہ ٹیم T10 کی ہے.
یہ T5 کی بھی ٹیم نہیں رہی ہے. T-toss ہی ہو گئی ہے. ہاں بالکل, ٹاس کریں اور بس ختم کریں کہانی. یہ جس کہیں پر بھی کھیل نہیں پیش کر پا رہے ہیں نا. کی بات کرتے ہیں یہ ساری ناکامیاں پاکستان کی اسی دور میں ہیں, اسی دور میں 100%. اور یہ اگر کسی کو اس کے اوپر لگتا ہے نا کہ کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, تو وہ ٹک 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 کرے, 3-4 بٹن دبائے اپنے موبائل کے, اس کے سامنے آ جائیں گی پاکستان بمقابلہ زمبابوے ان زمبابوے, پاکستان بمقابلہ زمبابوے ان آسٹریلیا, پاکستان بمقابلہ افغانستان 2023 کے ورلڈ کپ میں, پاکستان بمقابلہ آئرلینڈ میں, پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش راولپنڈی بنگلہ دیش میں, پاکستان بمقابلہ انگلینڈ پاکستان میں, پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا پاکستان میں, پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا میں, پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میں. یہ لکھتے چلے جائیں, آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آگے تاریخیں لکھی ہوں گی. پاکستان اور افغانستان کا شارجہ میں دیکھ لیں آپ, اب وہ بھی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی ہارے. کیا انہوں نے کیا وہاں پر, یہ بڑی دیر سے یہ سلسلہ انہوں نے ویژن دکھایا تھا کہ یہ ویژن ہے, یہ جو ویژن ہے نا, یہ بیسیکلی جو حافظ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا نا, یہ کہاں سے چل رہا ہے, یہ وہیں سے چل رہا ہے. اور تھینک یو یہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں جو ہے نا, ہمیں تو ویسے ہی موضوع چاہیے جتنا ہمیں آج کل کرکٹ نے رلایا ہے, ہمیں تو ویسے ہی پوائنٹ چاہیے بھائی. اور یہ رلایا بھی کسی اور نے نہیں ہے, اسی ویژن نے رلایا, اسی ویژن نے ہمیں رلایا ہے.